سلام. فضیلتیں بیان ہو رہی تھی، سبحان اللہ. تو دل نے چاہا کہ ایک میں بھی عرض کروں. آپ نے اصحاب کہف کے متعلق سنا؟ سورہ کہف میں جن کا ذکر ہے، سائیں بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اصحاب کہف کے جو صاحب تھے، جو اصحاب تھے، ان کے ناموں کی برکت کیا ہے. یعنی کہ اصحاب کہف کے ناموں کی اتنی برکتیں ہیں کہ کبھی آپ چاہیں تو اس کو پڑھیں کہ اس نام سے کیا کیا کام ہوتے ہیں. اور وہ تھے کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں میں سے تھے، اور ان کا یہ مقام دیکھیں کہ ان کے نام سے کتنے کام ہو جاتے ہیں. آئیو اب میں ایک روایت بیان کر رہا ہوں، اس سے ذرا دیکھیے گا کہ حضور کی جو آل ہے ان کے نام سے کیا ہوتا ہے. فتح رضیہ شریف کی 9ویں جلد میں اعلیٰ حضرت نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت امام علی رضا جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑی بارگاہ ہے اور مشہد میں ان کا مزار ہے. اور آج بھی آپ یقین کریں کوئی ایسا شخص ہو جو بیمار ہو اور لا علاج ہونا، وہاں جاتا ہے تو اللہ کو شفا عطا فرماتا ہے. صحیح ہے؟ صحیح ہے. اور سائیں نے بھی مشاہدہ کیے ان کے. میرے دل میں ایک عرصے سے تمنا ہے کہ کبھی کاش میری وہاں حاضری ہو. وہ ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ. تو امام علی رضا جو ہے نا، وہ ایک مرتبہ نیشا پور تشریف لائے. تو اس وقت کے بڑے بڑے حافظان حدیث، بڑے بڑے حدیثوں کے استاد، جن میں امام بخاری کے بھی استاد شامل تھے، وہ بڑے بڑے سینکڑوں کی تعداد میں، وہ سارے جمع ہو گئے کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں تو ہم ان کی زیارت کریں. امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے اپنی سواری پر، تو سواری پر آپ نے پردہ رکھا تھا، پردہ، اور اپنا جلوہ دکھایا نہیں تھا. تو ان محدثین میں سے ایک بڑے محدث نے عرض کی، حضور کرم فرمائیں، اپنا جلوہ دکھائیں. اچھا، میں یہ بات کرنے سے پہلے ایک ذرا آپ کو بتا دوں کہ جو بڑے بڑے حافظان حدیث تھے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بڑی حدیثیں پڑھی تھی، اور ان حدیثوں میں انہوں نے حضور کا حلیہ مبارک بھی پڑھا تھا. حدیث میں ہے نا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریف، یا حضور کی مبارک آنکھیں کیسی تھیں، حضور کی پلکیں کیسی تھیں، حضور کی پیشانی کیسی تھی، حضور کی مبارک بینی شریف کیسی تھی، آپ کے ہونٹ مبارک کیسے تھے، آپ کا چہرہ کیسا تھا، رنگ کیسا تھا، حضور کی زلفیں کیسی تھی، یہ سب پڑھا ہوا تھا انہوں نے. اور کوئی بعید نہیں کہ انہوں نے خواب میں زیارت بھی کی ہو. بڑے بڑے تھے نا. اب انہوں نے عرض کی، حضور اپنا جلوہ دکھائیے. تو امام علی رضا نے حکم دیا کہ پردہ ہٹائے، پردے کو ہٹا دیا جائے. سواری روکی گئی، اور جب پردہ ہٹایا نا تو پھر وہ منظر ایسا تھا، ایسا پیارا پیارا چہرہ، 2 زلفیں شانوں کو چھوتی ہوئی، اور چہرہ ایسا کہ اس وقت سارے کے سارے، کوئی رو رہا ہے، کوئی لوٹ رہا ہے، کوئی ان کی سواری کے سم کو چوم رہا ہے. ایک عجیب ہی عالم تھا. اب دیکھنے والوں نے کیا دیکھا تھا؟ میں پھر کہوں گا، انہوں نے حلیہ شریف پڑھا ہوا تھا، انہوں نے جلوہ بھی دیکھا ہوا تھا. جب ان کا جلوہ دیکھا تو کیا دیکھا؟ وہ کیسا حسن تھا کہ کوئی لوٹ رہا ہے، کوئی چوم رہا ہے، کوئی رو رہا ہے. بڑا عجیب معاملہ ہو. پھر ان میں سے ایک استاد نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ. سب خاموش ہو گئے. تو پھر ان کی خدمت میں عرض کی گئی کہ حضور کوئی حدیث سنائیے جس میں راوی جو ہے نا وہ آپ کے سارے اجداد میں سے. حدیث سنائیے. اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کی برکتیں کیا. میں نے اصحاب کہف کو یوں تو ذکر نہیں کی
اصحاب کہف کے ناموں کی برکت اپنی جگہ پر. اچھا انہوں نے بھی حدیث سنائی. آپ سنیں گے حدیث؟ ذرا دیکھیے راوی کو. آپ فرماتے ہیں امام علی رضا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے سنا. آپ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے والد ان کے والد امام جعفر صادق سے سنا, اور انہوں نے اپنے والد امام باقر سے سنا. انہوں نے اپنے والد امام زین العابدین سے سنا. انہوں نے اپنے والد امام حسین سے سنا, اور انہوں نے اپنے والد مولا علی سے سنا. اور مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک جناب رسول اللہ سے سنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے سنا. اب سنتے ہیں. آقا فرماتے میں نے جبریل سے سنا, اور جبریل کہتے ہیں میں نے اللہ عز و جل سے سنا. وہ کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ میرا قلع. میرا قلع, قلع سمجھتے ہیں نا؟ پرانے وقتوں میں آپ دیکھیں قلعے ملیں گے آپ کو. وہ قلعے کے اندر جب کوئی جنگ وغیرہ ہو معاملہ تو بندہ اس پہ چلا جاتا تھا تو محفوظ ہو جاتا تھا. اللہ فرماتا لا الہ الا اللہ میرا قلع, اور جس نے یہ کہا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا, اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ اس نے میرے عذاب سے امان حاصل کر. کہو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اس میں راوی کیسے؟ راوی کیسے سارے علماء صوفیاء بلکہ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا کہ صرف ایسا بندہ, کوئی ایسا بندہ ہو جس پر جنون ہو, جنون, جو پاگل ہو گیا ہو, جس کا دماغ خراب ہو گیا ہو, اور جس پر جنون طاری ہو گیا ہو. امام کہتے ہیں صرف ان جو راوی ہے نا, راوی ان کے صرف نام لے کے دم کر دے صحیح ہو جائے, صرف نام لے کر. تو اصحاب کہف کے نام میں برکت ہو سکتی ہے تو حضور کے آل کے نام میں. اب اس میں ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ دیکھیں لا الہ الا اللہ زبان پر کتنا ہلکا, کتنا ہلکا ہے کہنے میں. کہو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ہم لوگ غفلت کرتے ہیں, ذکر سے بہت غفلت کرتے ہیں. اللہ ہمیں ذکر کی توفیق دے. اللہ فرماتا ہے, اور یہ ساری باتیں کہ حضور فرماتا ہے میں نے جبریل سے سنا, جبریل کہتے ہیں میں نے اللہ عز و جل سے سنا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلع ہے. جس نے یہ کہا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا, اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا اس نے میرے عذاب سے امان حاصل کر لیا. اب بھی اگر ہم ذکر نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ تو چلو آج یہ نیت کر لینا کہ کم از کم ایسا تو کریں, کم از کم کہ ایک تسبیح صبح صبح فجر کی نماز کے بعد ہی پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ, کہو لا الہ الا, بلکہ مل کے تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں. کہیے لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.